الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تھوڑی سی بات کم کرتے تھوڑی سی بات کم کرتے اور میں نے ٹھیک تھی بات پڑھانے کی کوشش. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اس عظیمت کے تھے مالک یہ نفوس
آئے پہ آئے تو سے چوم لیا ایسے دیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے گئے اللہم صلی علی محمد وعلی اتنا پیارا نام نامی اس کے گرامی پیارے پیغمبر حضرت محمد سبحان اللہ وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن مزید آسمان ترجمہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب کے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات کے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ آنے ہی میں کیوں 2-3 مرتبہ ریپیٹ کروایا اس بات سے کوئی بندہ ایسا کئی بندے عادت ہوتی ہے سوال کرائے سوال اعتراض کرائے اعتراض کی جانے کوئی بندہ کیا ہی بنتا ہے اکثر کہتے ہیں او جی دیکھو قاری محمد یعقوب فیصلہ آبادی آئے وہ جمعے دے اندر دیکھو آدم مانتے ان کے کوئی نہیں نہ ہے لوگ اگر یہ آدم کا ذکر ہی کوئی نہیں تذکرہ ہی نہیں کیتا کام از کم تھوڑا دیر حاضر ہو جائے جواب دے جو کہ ہو سکتے ہو نا سونیا ساڈی تے گل ہی آج تو شروع ہوتی ہے ساڈی تے گل ہی ہاں جو بھی یاد ہوئے گا نا جملہ ساڈی تے گل ہی آج تو شروع ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستوں بزرگوں بھائیوں معززین کرام اور ذی وقار علماء کرام حفاظ کرام اور میرے بہت ہی رشتہ والے بزرگ بھائی اور میری قابل احترام ماؤں بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ کی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ایک خطبہ جمعہ جو برکتی جامع مسجد عید کا ادھے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے اللہ یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ التاء قیامت جاری اور ساری رکھے اللہ کی رحمت نال میرا تہاڈا اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہو جانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے خوش قسمت لوگ وہ جڑے اللہ سونے دے مہمان بڑے بیٹھے ہو ابھی میں تہاڈے کول آواں میں تہاڈا مہمان تسی میرے کول تشریف لے آؤ تسی میرے مہمان ہو گے اور اسی اس ویلے سارے اللہ دے گھر جائے بیٹھے نا سوالے رب دے مہمان اللہ کہتا ہے میں اپنے مہمانوں دی مہمان نوازی اپنی شاگردوں نے شان کرنا کاٹ تو کاٹ جڑی مہمان نوازی ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ گھر آنے والے بندے دی وہ جنت ہوتی ہے سبحان اللہ جنت کو کاٹ ایک اور حدیث قدسی کا مفہوم ہے جنت کو کاٹ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنے مہمان دی مہمان نوازی کراں تے میرے شرم آندی شرم رکھنے والے بادشاہ اسی تیرے مہمان بنے بیٹھے ہیں اللہ جنت کے متراسی ہیں اللہ تیری توحید مانتے ہیں تیرے نبی کی رسالت مانتے ہیں اللہ سنیا اللہ اپنی رحمت نال سانو دعا فرما آمین جنت جنت سبحان اللہ جنت میں لے جانے والے اعمال اللہ میرا مختصر سے ٹائم دے اندر انشاءاللہ میری کوشش ہوئے گی میں پوریاں کتاباں سمیٹ کے جناب دیا چوریاں کا اللہ دے دماغ اندر رش کر دیاں بعد میں تھوڑے دیر ٹائم اندر اللہ کی توفیق نال
جی میرے پیارے بھائی جنت میں لے جانے والے سب تو پہلا عمل جنت میں چلے جانے والا میرے اور تو آگے پیارے محبوب محمد دل کھڑ جائے تیرے ٹھنڈ پہ جائے اور درودہ دی چھنڈ پہ جائے اگر تو درود دی چھنڈ پائے گا نا اللہ تیرے منہ وچ کھنڈ پا دے آمین درود پڑھ کے تے دیکھ گا شاید کو اللہ جاتا ہے منہ سبحان اللہ جی جی میرے تیرے پیارے نبی کی خدمت اللہ ترمذی شریف کی حدیث ہے ایسا صحیح درج دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ عراقی آ گیا رویا کہتا سونیا میری نجات کا ذریعہ بتلاؤ میں جہنم کی آگ تو بچ کے جنت اندر داخل ہو جاؤں میرے نبی نے فرمایا قل ربی اللہ جو کچھ ہو جائے چمڑیاں ادھیر دیتیاں جان تیرے جسم کے ٹکڑے بکھیر دیتے جان ہڈیاں چرمر کر دیتیاں جان سامنے ملاتا بچے سب گھر سامنے جناب تباہ برباد کر دیتا جائے لیکن تم بس تم مستقیم ربی اللہ کہنے تو میرا رب اللہ ہے یہ کہنے تو بات نہ آئی جاتے جو جنت ملتے سب سے پہلے جنت لے جانے والے آواز میں سے جنت والا وقت توحید اگر توحید نہیں باقی کتنے وقت کرنا ہو جنت نہیں مل سکے سب تو پہلا ایک میں چلتے چلتے آواز میں سب بنیادی طور پہ چار چیزاں جنہ کے ارد گرد شریعت گھومتی ہے اور لازم مرسوم لینا چاہے تو ایک چیز بھی بگڑا دے نہیں اس سے جنت نہیں ملتا چار چیزاں ملنے میں پہلی چیز عقیدہ دوسری چیز عمل تیسری چیز اخلاق بمعنی عادات اخلاق بمعنی عادات بندے دی عادتاں چنگیاں ہون کریکٹر ستھرا ہوئے یہ نہیں منہ دا بٹھا ہوئے یعنی اندروں چھڑا ہوئے بدلے جڑا وہ بات چنگا نہیں ہوگا وہ اخلاق نہیں چنگا اخلاق بمعنی عادات کیونکہ میرے نبی کی عادت سننا امی عائشہ صدیقہ کو صحابہ مجھے امی پیارے محبوب کا اخلاق کی تھی سنیے نا بار بار حدیث سنی دوسری لوگ آئے امی فرماتی ہیں تسی قرآن نہیں پڑھا کہتے ہیں قرآن نے پڑھا امی فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن سارے کا سارا قرآن میرے محمد کا اخلاق کی سبحان اللہ ہے اخلاق کمان ہے عادات عادتاں چنگیاں اور ساریاں ہی چنگیاں جڑیاں چیزاں قرآن بیان ہوئی ہیں ساریاں میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدل جائے عدم موجود ہے ٹھیک ہے بھائی اگر کسی نے مجلد قرآن دو گلیاں کے درمیان دل مجلد جلد والا قرآن دیکھنا ہوئے دیکھ لو کیا اگر کسی نے عملی طور پہ قرآن مکہ اور مدینہ کی گلیاں سے چلتا پھرتا دیکھنا ہوئے پیارے محمد رسول اللہ کے اخلاق بمعنی عادات یہ گالیاں گئی سمجھ آ گیا اور چوتھی چیز ہے معاملات اینا چارہ چیزاں جو ایک چیز بھی بندے سے نہ ہوئے تو بندے کی نجات نہیں ہو یاد رکھو جنت میں لے جانے والے اعمال کا سمجھ آ گیا عقیدہ عمل سنت کے مطابق اور اخلاق وصولات چوتھی چیز معاملات یاد رکھیں نا چار چیزاں اور ایسے عمل بھی کرنا انشاءاللہ جنت لگ جائے جنت میں لے جانے والے اعمال جی میرے پیارے بھائی اللہ کریم نے بڑے ہی احسن انداز میں ارشاد فرمایا اللہ فرماتے ان الذین قالوا ربنا اللہ
ڈرنے کی لوڑ نہیں، غم کھانے کی لوڑ نہیں، حزن دوسرے واسطے، خوف کا لفظ اپنے واسطے بولیا گیا۔ اللہ نے فرمایا اے توحید نہ تانوں معاف کرنے کی لوڑ نہیں، نہ تواڈے نال والے جڑے توحید اپنا کے مانا سمجھ پہلے جانا فرمان کر رہے ہیں، انہاں دے بارے اندر کم کرنے کی لوڑ نہیں۔ اللہ فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ناری فرمایا کب تو لبت ایرام، اللہ کی بارگاہ میں اندر ادارہ مانگے۔ اللہ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، سبحان اللہ، اولئک یہی لوگ، اصحاب کرنا والے، کہ لفظ جنت والا جنت، یہی لوگ ہیں جنت والے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی 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 ناری فرمایا خالدین فیہا، کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت ایسی چیز ہے جس داخلہ ہی داخلہ ہے جو دل کو باہر جا گئی، کیوں نہیں؟ جہنم ایک ایسی چیز ہے، اللہ نے کیا رحمتا بندے نے شرک نہ کیتا ہویا، اپنے گناہوں کی وجہ کر کے اگر جہنم میں چلا بھی گیا، ایک نہ ایک دن گناہوں کی سزا کر کے جہنم جو نکال کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ لیکن جنت میں جڑا داخل ہو گیا خالدین فیہا، خالدین فیہا، وہ دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، سبحان اللہ۔ یہ مطلب وہ جنت نہیں، یہ سے بڑی نہیں جاتے لوگ نکلے نہیں جاتے، تے بڑھدیاں ویلے تے بڑھدے اس ویلے بھی ڈانگاں دے دبے برستے ہیں، سیکھاں چھوٹیاں بجدیاں نے کو سارا دیا جڑے نکلتے ہیں دو بھی وہ تو بھی چھوٹیاں 10 ہوئے، یہ جنت ہی ہوئی، اور جنتی کے بادشاہ ہوئے گا۔ یہ تے نہیں لہتے چلا دو لینا کر کے کہہ کے کی جناب ہے جی، لینا کر کے کہہ نہیں جنت سے داخل ہو رہا ہے تے جناب یہ لہن توڑی تے ادھر جناب اور سارے ماریا ڈنڈا لگا کے کہتا ہائے میری اماں تو برن واپس دوسرے پاس باہر دور کھڑا ہے، کہتا اللہ میرے حصے دا ہاتھ دیا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ کو رسول اللہ کی جگہ ہے ایسا سوکھا لگ جائے گا تھا دیا ہے وہ ڈبے بس میں پہلے وہ ڈانگا پہ دیا میرے حصے کی لیے کھا دیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ایڈا سوکھا ہے کپا کھڑا دے ہو گیا وہ تو کہتا میرے حصے دا کھا دیا ہے، پنو کٹھے کیتے ہوئے ہیں جنور مادا سارا تباہ برباد ہو گیا کہ قرآن میں نہ پڑھتے جڑے اللہ کی جنت میں سب آسمانہ بار اللہ دے عرش کے نیچے، سبحان اللہ۔ وہ جنت میں جڑے نہیں جانتے عرش والے کا قرآن تمام نہیں پڑھتے، انہوں نے ڈالنا نہیں چاہیے جتنے بھی بیٹھے گئے نظام جنت جنتی بادشاہ فرمایا ہوا کہ دارائیت تمائیت نعیما وملکا میرے اللہ احسان توحید بیان کر دے
ساتھ خطیب ایشیا اور یورپ توحید بیان کرتے ٹھنڈا پیدا کیا ماشاءاللہ. ان کے مولویاں جناب کے پاس ساری تقریر ہو, کوئی حدیث سنا, کوئی قرآن کی آیت سنا, کوئی مسئلہ عطا سے کرو, ساری تقریر اندر شروع تو رہ کے آخر تک شیر ہے. اور ساڑھے نات خان حافظ محمد شاہد بن صاحب تیرے نات خان جڑے میرے نال ہوتے ہیں ایسی تقریرہ جناب نال گڈی دے ڈرائیور بھی کرتے ہیں, میرے شاگرد بھی نے میرے ناتا کے پڑھ کل میں ہی ناتا سنا لگ جاؤں, ساری تقریر ناتا ہی پڑھی جاؤں, ایک آدھ لے کی کرنی ہے. شاید لوگ کدھر جاؤ گے اللہ نے بندے فوجیاں لوگ جنہیں 8-10 سال پڑھے ہیں, کوئی علم دینا چاہیے ہے, لوگوں کو مسائل دسنے چاہیے ہیں. کیوں جی اللہ اکبر اللہ اکبر یاد نہیں کرنا ادھر ادھر لگے لوگ ساتھی یہ کرتے ہیں, لوگ ماننا شروع کرتے ہیں ایسی سناؤ ایسی سناؤ, لے مولویوں کی لوڑ ہے کرتی ہو, سارا کچھ مولوی پہلے ہی آتا ہوتا ہے. جیسے تھی دیوار کرتے ہو نا سفارشاں کرتے ہو وہ پہلے ہی آتا ہے. اس واسطے میرے پیارے بھائی تم مسائل دین سمجھو اور دین سیکھنے واسطے اے جمعے دا اے 17ویں دن جو 8ویں دن جو خطبہ جمعہ ان کو فرض کیا گیا ہے کہ صرف دین سیکھنے واسطے. کیوں جی دین سکھانے والا ہی کوئی نہ ہوئے, وہ تہاڈا علامہ ہوئے, تہاڈا علامہ وہ ہوئے جڑا ایتھے منبر تے کھڑے ہو کے قرآن دی ایک آیت تے دیکھ کے بھی صحیح نہ پڑھ سکے, وہ تہاڈا علامہ ہوئے. تے دین سکھیا پیا نا, دین سکھانا ہے ایڈا شاہد تے الہل ہوئے تے انہاں منبر تے جو ایڈا پیارا منبر ہے جی, ایک آیت تے دیکھ کے قرآن دی نہ پڑھ سکے. تے سید سلطان شاہ صاحب ٹھیک ہے میرے میرا مدرسے مسجداں مدرسے ادارے یونیورسٹیاں بند کرو انہاں نوں کروڑاں دے انپڑھ روپے برباد کر رہے ہو. ایک جاہل قسم کے بندے کو علامہ بڑھا کے ساڑھے سر تے بٹھا دینا تے پھر یہ پڑھنے کی لوڑ 10-20-15 سال کیوں پڑھنا ہے؟ وہ باقی سے کوئی جواب بھی کوئی نہیں, اپنی غلط تو نہیں دیا. بات کیا ہے سنو, میں یاد دے کر گیا جنتی بادشاہ ہوتا ہے, بولو جنتی بادشاہ. جو جدو بادشاہ کو بلاتے ہیں, بادشاہ جدو آتے ہیں تے دروازے پہلے ہی کھول کے پڑھیاں پڑھ کے کھڑے. قرآن کہتا ہے نا اپنے کو نہیں کہہ رہا نا, اللہ اکبر. فرمایا یوسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. فرمایا جنت کے قریب گروہاں دی شکل میں انہیں ٹولیاں دی شکل میں یا جماعتاں بڑے بڑے قافلے سمجھ آ گئی نا, قافلیاں دی شکل دے اندر یہ جنت کے قریب جنتیاں نوں لے آنا جائے گا. جنتی کہڑے ہوں گے؟ وسیق الذین اتقوا ربهم, رب اپنے رب سے ڈرنے والے, تقوی اختیار کرنے والے, جی اپنے رب کو ڈرنے والے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. فرمایا جنت کے قریب لے آتا جائے گا. قرآن کہتا ہے حتی اذا جاؤہا, جو ہی جو ہی جنت کے قریب آئیں گے وفتحت ابوابها, جنت کے دروازے جنت کے دروازے کھول دیتے جان گے. وقال لهم خزنتها سلام علیکم, جنت کا دربار کہے گا سلام علیکم, سلام علیکم, جن پر سلام گئے کو تم سلام علیکم طبتم
پورے کیتے ہن بس اللہ سونے دی باری اللہ کہندا میں ہن تواڈے نال جڑے جڑے وعدے کیتے سارے پورے کر اللہ اکبر اللہ جی جی میں آتے کر رہا باتیں تو ہی چلیے نزلا من غفور الرحیم حضرت خباب بن عرط سارے رضی اللہ میرے نبی کے صحابی خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کافرات مشرکان نے اتنی تکلیفات دیا اتنا ستایا اتنی ماریاں اسی صحابہ اکٹھے ہو کے اللہ دے نبی تھوڑے بندے تھوڑے سے بندے سلام قبول کرنے والے اللہ سے نبی کی خدمت اندر جا کے آدھے ہوئے اور عرض کی دیا اپنے ٹکڑے سنائے اپنیاں پریشانیاں دا مصیبتاں دا اسلام لے آنے کی باداش اندر کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو تقریباں آئیاں اپنیاں اپنے دکھاں سے تقریباں دا ذکر کیتا نالے دعا کی درخواست کی تھی تیرے نبی فرماتے ہیں پچھڑے ہو جلدی خبر آ گئے ہو اللہ کے بڑھنے تو پہلے انجدہ بھی بندہ گزریا تینوں زمین اندر کر دیتا جاتا اور اسے جسم دے ساتھ درمیان جمان دے آرہ رب کر کے چیر کر کے جو ٹکڑے کر دیتا جاتا اسے جسم دی ہڈیاں دے نالوں گول چلو کے دیا کنگیاں دے نال نوچ کر کے جدا دار کر دیتا جاتا ایسی وٹی مصیبت بھی انہوں اللہ دین تو نہ ہٹا سکتی اللہ یہ میرے پیاری ویسے جن لوگوں کے تذکرے شروع ہو جان ایڈے لمبے ذکر انہاں لوگوں دیا ایک بندے دیا زندگیاں پوریاں زندگیاں بیان کی دیا جان تے یہ بھولے عمل کی دے جنت میں چلے جان گے بیان کیتے جانے مکتے ہی نہیں داستانہ مکتی ہے نہیں یہ تو کروڑا لوگ نے کیونکہ الفاظ چھٹوان لوگ نے انہاں جو صرف کوئی مثال کال مختصر روے دلائل بھی ہو جان اور بیان بھی ہو جاوے جناب کال لمبی بھی نہ ہو ایک مثال دے گے بس کبھی اور کبھی کوئی مثال دے گی بس آخر تک آ رہی ایدرے جناب ایک مثال کوئی عورتہ مردہ دے دی کہ اندازہ کٹائے کہ مثال ہی نہ ہو گئے کیونکہ پانی خدا ہی باغ رہ رہا ہے نہیں ہے کوئی طریقہ ایسے دیکھا ہے تو جو فرمانا انہاں سارے جو جڑے دین واسطے مارا کھان والے انہاں جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کر لیے کلمہ جو پڑھا ہے حضرت بلال نے ادھر امیہ آپ ایمان کا حجی غلامیت نے بلال دیتا ہے وہ دیکھتا ہے بلال نے کلمہ پہ پڑھتا ہے بلال پیلا ہو کے کہتا ہے اوے بلال بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ بابا جی علی محمد سمسام پنجابی شاعروں کے امام بے شک یزدانی رحمت اللہ علیہ بابا جی بڑے ہیں نا ناسی سے نام لے رہے ہیں بابا جی میرے بابا جی کبھی نام ہی کبھی نہیں آتی اسی چھوٹے ہوتے ہیں اسی سوچتے ہیں بابا جی کیڑے لے آتے بابا جی یزدانی صاحب کو بابا جی کیڑے آتے ہیں یہ پتا بابا شمسان کو بابا جی کہتے ہیں میرے بابا جی بات کیا ہاں جی کیا فرماتے ہیں کہتا ہوں یادیں لے آیا میں بیٹھے کمینوں اناج کھوایا میں بڑھ گیا مومن آج بتائے پایا میں حضرت بلال کو آہو پکارتا نام محمد والا کار جہارتا حضرت بلال کو کہنے ساری عمر لکھا لئی رب تو بھی گانے ہو گئے
رب تو بیگانے ہو گئے عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت بہت دی پالئی پڑھائے کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا کار دے دا حضرت بلال دی گل سن کے یہ جناب اس سے جلال پیلا ہو گیا اپنے آپ کو باہر ہو جاتا ہے حضرت بلال جناب مار مار کر کے رویا کر دیتا ہے وہ بادشاہ کو کہتا ہے یہ گالوی رسی پا لو پتھراں تے ریتاں تے گھسیٹو یہ تو زخمی کر دو پتہ چلے نو کلمہ پڑھدا بابا جی کہتے ہیں ریت تے پتھراں تے پھر نو گھسیٹ دے قدم تے داغ پہ گئے کہ پھل نے چھیٹ دے درد مند دل ایک اکھاں پہ میٹ دے پر درس نہ کھاوے ڈولا ہرگز کفار دا نام محمد والا گال دے کھادا حضرت بلال اتنی گل سنیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے سردار مل کے مارنا شروع کر دیتے ہیں مار 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 کر کے دھویا کر دیتے ہیں حضرت بلال میں ہوش ہو جاتے ہیں یہ سردار چھاڑ کے کفر دے سردار چھاڑ کے بلال بڑھوں کے بہ جاتے ہیں کتنی دیر بعد بلال اپنا کھولتے ہیں ہوش کرا دے کہ کہتے ہیں بلال تیری صدا دے ختم نہیں ہوئی یاد محمد کا دین چھڑنا کوئی گا یا اپنی جان کو آئے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اے بابا جی علی محمد سلطان کا شیر نہیں حضرت عالم شاید تیری ہمیں جوڑ دے جوڑے میں اگر کہتا بلال سن لو سرداروں کو پار دیو ہمیں مینوں تسی جان تو مار دیو کہتا بلال اللہ نے تعلیم لکھیا ہے کہتا بلال سن لو سرداروں کو پار دیو ہمیں مینوں تسی جان تو مار دیو پر میں نہ دیوار ملا دلوں کا ساتھ دیو کلمہ توحید والا رہنا پکار دا نام محمد والا گال دے ٹھار دا حضرت بلال مارا کھاویاں جمیاں پڑھوالیاں مگر ان لوگاں جنام لکھیا گیا جنہاں دے بارے دلیلاں ہے اولئک اصحاب الجنہ اللہ اکبر اللہ میرے لیے سے درام آؤ جنتی اور توجہ جنہوں نے جانا قربان کی اپنے لکھا کروڑا یعنی اربا کربا کا تعداد پہنچے گی اونا جو بی بی آسیہ ملکہ کو جنوان فرعون دی وقت دے فرعون دی جڑا کہتا رب کو لالا میں بڑا رباؤں دی بی بی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی اندر پالنے والی سبحان اللہ نبی دی عادتاں نبی دے فضائل نبی دے شمائل نبی دیاں اشائیاں ستر سائیاں ماشاءاللہ بیٹیاں لیاں جب بیان نبوت فرمایا تے بی بی آسیہ نے کہا ہوگا کلمہ پڑھ لیا ادھروں وقت دا فرعون بھار آیا تے بی بی آسیہ پڑھ دیا کوئی آنے لا الہ الا اللہ
لباس باقرہ اتروایا جائے، قیدیوں والا لباس پہنا دیتا جائے، اتنے ہاتھ پیر رسیاں کے نال دور دور کر کے کس کے بندے دے جان، جناب دے زندہ جسم اندر ہڈیاں سے تیل ٹھوکے جا رہے، میخاں گڑیاں جا رہی آئے، سبرتی کا اپنا لیا میں پایا، بی آسیہ آخری وقت آ گیا، آخری سان دم رخصتوں لگے، بی آسیہ نے اللہ نے بی آسیہ کی کوکھ اپنا قرآن بنا چھڑیا۔ اللہ آسیہ کہندی ربا اللہ اکبر، ادھر کیا دے یہ بی آسیہ کی کہندی ہے اللہ اکبر، رب قلبی عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين۔ اذا ترجمہ جنازی ترجمہ پیتے پیتائے قرآن دی زیادہ ترجمہ ہے کہ آسیہ کے دل کا سن دعا دوں، فرعون لئیم دونوں جان چھڑا دوں، اپنے کول میری جگہ بڑھا دوں۔ آسیہ کے دل کا سن دعا دوں، فرعون لئیم دونوں جان چھڑا دوں، اپنے کول میری جگہ بڑھا دوں۔ اللہ کہنا تیرے بولے عندك بيتا في الجنة، اپنے کول میری جگہ بڑھا دوں، دنیا کی لوڑ مل نہیں۔ بی بی آسیہ جان دے چھٹی، وہ لوگاں دے نام لکھوا گیا جنہاں دے بارے اندر سوالے ایران فرمائے اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہیں جنت والے، جنت میں لے جانے والے اعمال۔ سن رہے ہو نا؟ ایسے دیکھنا میں جنہاں جنگاہ دسیا سی نا، انہاں دیا پوریاں زندگیاں بیان کیتیاں جان، کلا کلا عمل انہاں دا ایسا سی، صرف انہاں دا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا، انہاں دے معاملات، انہاں دے اخلاق، انہاں دا عقیدہ، انہاں دا عمل بالکل ایک ایک عمل جنت سے جائے جانے والا سی۔ ایسے بڑھیا داستانہ آؤ جناب چند لوگوں دیا مثالاں بیان کریے۔ سب تو پہلے اس ہستی کا ذکر کریے جنہ دے بارے اندر امت اجماع افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، انبیاء تو بعد سارے انسانوں جو افضل ترین انسان کون ہے بولو؟ بستر مرد تیرے پہ ہوئے، بات بہت ضروری سی لیکن مختصر کی یقون نہ کرتی بات ہے۔ جی اللہ اکبر، اللہ کی بات لمبی ہو جائے گی، بس میں اپنا جاننا، بس اتنی گل سارے اتباعی گل 2-3 منٹ اندر بیان ہو جائے۔ دیکھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک واسطے چند اعلان فرمایا، میرے نبی دے صحابہ میواں کو مر گئے، کوئی کلیر لے آ رہے ہیں، کوئی ستو لے آ رہے ہیں، کوئی درمو دینار لے آ رہے ہیں، مگر لشکر بہت بڑا سی، انہاں دا تے 2-4 دناں دا بھی راشن پورا نہیں ہویا۔ ادھر جناب حضرت عمر آئے، ادھی دولت میرے نبی دیاں قدموں میں جنات بھری۔ آپ نے فرمایا عمر کی لے کے آئے؟ جی سونے ادھی دولت لے کے آیا، نال ذہن بنا کے آیا، آج نیکی وچ کسی نوں پہلا نمبر نہیں دتا، ایسا دیر بنایا ہی نہیں ہونا، پہلا نمبر میرا ہی ہوئے گا۔ گیٹ کہتا نہیں رہا اپنے ساری دولت ادھی اللہ کے رستے جوان دے لیا ہے، کوئی اگر ایمان وعدہ کرتا ہی
صحابہ کا بھی ہونا ہی ہے، نبیاں کا بھی ہونا تے آپ ہیں جی ساڈا تہاڈا اے جے گناہگار لوگا ساڈا بھی خود نہیں اے ساڈے صرف مسلک میں کسی سے ترغیب نہیں کرتا اپنے بچیاں کا ہونا دیتا مسلک کے حق مسلک کے اہل حدیث تو علاوہ پوری دنیا جتنے مسالک موجود ہیں سارے کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان وعدہ کرتا ہی نہیں، صرف اہل حدیث کا عقیدہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ حدیثاں لے آئے قرآن کی آیات لے آئے الایمان یزید و ینقص ایمان وعدہ بھی ہے ایمان کرتا ہے جی میرے نبی نے اتنی بات سنی آپ فرماتے ہیں اے ابو بکر جنہیں نیکی جو کرے کسی نے پہلا نمبر جانے نہیں دیتا صدیق حاضر ہو گئے فرمایا سونیا کی لے کے آئے ہو سونیا گھر کی ساری دولت پہنچ کے جناب دیا قدمہ میں چلے آیا حتیٰ کہ رات کے پھیرے کے اندر صدیق اکبر دیوارانہ ہاتھ مارتے پھرتے ہیں بیٹی اسماء بنت ابی بکر پوچھیں بابا کی لگتے پھرتے ہو ادھر سوئی کنگی اگر وہ لگ جائے وہ جندے پیش کرتے ہیں کسی مجاہد کے کپڑا سیٹ دے گا صدیق سوئی گھر میں نہیں رہتے تھے گھر میں کی چھوڑ کر کے آئے ہو صدیق بولے اللہ کے رسول دی محبت جس کارن اللہ رسول دی محبت ہوتی کمی آ سکتی پھر آئی بھی نہیں کرے آئی بھی ہونا نہیں کرنا کمی جس اللہ رسول دی محبت ہو اللہ زور دی نماز تو بعد میرے نبی نے بھی فرمائی اثر دی اذان ہوتی ہو مسجد اگر ٹارگٹ ہے 10% بھی پورا نہیں بندے دا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تے آپ ترغیب دلا رہے ہیں اثر تو بعد سیدنا عثمان غنی اٹھے کہتے ہیں سونیا 100 اونٹ کے اندر ڈاچیاں بھی موجود نے دانے لدے ہوئے سارے پالان اور سارے پال سامان چلے اندر جمع فرما لو تھوڑے تو تھوڑا ٹکیا کٹیا اونٹ لا لو اتنا سامان کا لدیا ہوئے کوئی وہ 5-10 لاکھ تلے گا بلکہ 10 لاکھ ہے وہ میچ ساری قیمت ہے یعنی 10 کروڑ ایک کو پہلے اعلان جبریل آ گئے سونیا عثمان فی الجنہ سبحان اللہ عثمان جنت میں لے جانے والے میرے نبی ترغیب دلاتے رہے سیدنا عثمان اونٹانیاں قطارہ پیش فرماتے رہے اپنے خلدون کے حوالے نال سید سلمان رسول پوری آمد کو جا رہے اپنی شورائے پاک رحمت للعالمین سیرت النبی کی کتاب اللہ پہلی جلد تاریخ دینا حضرت عثمان نے 900 اونٹانیاں 9 قطارہ دانیاں دے تھلے دے لگے ہوئے سڑے پناہ سامان چلے در جمع فرمایا کم از کم ہے جی کم از کم کہ 5 لاکھ کی لاؤ 5 کروڑ کے 9 والے 45 ادھا ارب دے کے دام ہی نہیں رہتے تے 9 میری جنت کی بشارت آئی جبریل آئے بھی تے گئے آسمانہ تیار ہے دار جنت کی بشارت سنا رہے ہیں حضرت عثمان اپنے گھر دوڑ گئے نوکر چاکرانوں ایسے ایسے کو حاضر دینے مشہور کرتے ہیں لاہور تردی اکٹھی کرو 1000 دیووں بن دینار بڑے سونے دے دلائی دینار سیدنا عثمان جھولی چھپا کے آ رہے ہیں میرے نبی نے دیکھا ایک لگتا دل عثمان چلتا لے کے آ رہے ہیں میرے نبی نے جھولی پھیلا لئی حضرت عثمان جھولی اندر ڈال دیتی میرے نبی نے خدمت دینارانوں فرمائے جا رہے ہیں خوشی اندر اچھالے جا رہے ہیں آسمان اپنے نظر اٹھ گئیا خوشی نال میرے نبی کی آنکھاں جو آنسو ڈال گئے اللہ کے نبی حضرت نے اللہم قبل عثمانا اللہ کے کھلائی میرا عثمان کے ڈاشن گئے اللہ عثمان راضی ہو جا اتنے جائی تسلیم مرتبہ جبریل کے پرانی پر اور سنائی دیتی حضرت جبریل کے کرنے سوڑے ہو عرش والا فرمایا ہے ہر بندے دا
دنیا کے مصنوعات کا بائیکاٹ اپنے پاکستان میں